Punctuation, quotation marks. Let us talk a little bit more about punctuation with specific reference to the quotation marks that you will use in your thesis. Now, as we discuss it, please keep it in mind that we are discussing with reference to the APA style. Otherwise, جو different citation کے styles ہوتے ہیں اس میں تھوڑا سا ہو سکتا ہے چیزیں فرق ہوں. So we are asked to use double quotation marks. Double quotation marks آپ یوز کرو گے اگر آپ کوئی ایسا ورڈ انٹروڈیوس کرنا چاہ رہے ہو جس کو آپ کسی خاص سینس میں اس کو پریزنٹ کرنا چاہ رہے ہو. فار انسٹنس اگر آپ یہ کہیں دا ٹیچر ریوارڈیڈ دا اسٹوڈنٹ, ٹھیک ہے, اگر آپ کے ذہن میں اس کا مطلب یہی ہے کہ دا ٹیچر ریوارڈیڈ دا اسٹوڈنٹ فار پرفارمنس, دیٹ از اوکے. بٹ ایف یو وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ ریوارڈیڈ ان سم آئرونک ٹرمس اور ریوارڈ سے یہاں پہ کچھ اور مطلب ہے اور کسی اور اینڈ یور آڈینس نوز اٹ کہ آپ اس سینس میں یوز کر رہے ہیں تو آپ اس کو ڈبل کوٹیشن مارک میں پریزنٹ کرو گے. آپ ڈبل کوٹیشن مارکس پھر یوز کرتے ہو جب آپ ایک آرٹیکل کا نام یا کسی کتاب کا نام پورا اس میں دیتے ہو, اپنے ٹیکسٹ کے اندر لکھتے ہیں تو آپ اس کے اندر بھی ڈبل کوٹیشن مارکس یوز کرتے ہیں. اسی طرح اگر آپ نے کوئی ریپروڈیوس کرنا ہو مٹیریل اور کچھ بتانا ہو, ایگزیکٹ وربیٹم دینی ہو کہ یہاں پہ اس کا کیا سائٹ کرنا ہو ایگزیکٹ ورڈز میں, تو تب بھی آپ ڈبل کوٹیشن مارکس جو ہیں وہ یوز کرتے ہو. اب یہاں پہ ایک بات یہاں پہ ریمائنڈ کراتے جائیں, اسپیشلی جب آپ یہ کوٹیشن یوز کرتے ہیں کسی اور آتھر کے کام کی, تو اس کی جو پنکچویشن ہوتی ہے کہ آپ ڈبل یوز کریں گے کوٹیشن مارکس یا آپ سنگل یوز کریں گے, اس میں ویریشن ہے ڈفرینٹ اسٹائلس کے اندر. پھر دین یو ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ آلسو کہ ایٹ ٹائمس آپ جو کوٹیشن دے رہے ہوتے ہو اس کوٹیشن میں اس آتھر نے کسی اور کو بھی کوٹ کیا ہوتا ہے, تو دین اگر آپ باہر ڈبل کوٹیشن مارکس یوز کر رہے ہو تو ان سائڈ ہم سنگل کرتے ہیں, اور اگر باہر سنگل آ رہے ہوں تو اندر ڈبل کرتے ہیں ٹو سیٹ دیٹ آف. یہ ایڈوائز کیا جاتا ہے اگین کہ ڈونٹ یوز ڈبل کوٹیشن مارکس, انسٹیڈ یو نیڈ ٹو ایٹیلیسائز. اگر آپ نے کوئی آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں خاص قسم کے مارکس یا اینکرز اپنے اسکیل کے اوپر, اف یو وانٹ ٹو سائٹ اے لیٹر اور ورڈ, اور کیونکہ یو وانٹ ٹو پریزنٹ اٹ ایز اے لنگوسٹک ایگزامپل, کسی ایگزامپل کے طور پہ آپ اس کو پریزنٹ کرنا چاہ رہے ہو تو آپ اس کو ایٹیلکس میں یوز کرو گے رادر دین یو پٹ اٹ ان کوٹیشن مارکس, کیونکہ کوٹیشن مارکس میں جب چیز آ جاتی ہے تو اس کا سینس تھوڑا سا مختلف قسم کا بنتا ہے. اٹ ریئلی ڈپینڈس واٹ یور ایم از. اگین آئی ول سے پلیز چیک دا اے پی اے اسٹائل, لک ایٹ اٹ ویری کلیئرلی, اپنے سامنے رکھیں. کسی کو بھی زبانی یاد کرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی. دیر آر جسٹ اے فیو رولس دیٹ یو نیڈ ٹو کیپ ان مائنڈ, اور یہ کام آپ اس وقت کریں گے پنکچویشن کا وچ از آلسو سارٹ آف لائک ایڈیٹنگ تھنگ, sorry not editing but proofreading thing, once you have put together all the arguments of a thesis. یاد رکھیں کہ ہر چیز اکٹھے آپ نہیں کر سکتے. Don't focus on accuracy when you are writing your thesis. Accurate ہونے کی ضرورت نہیں ہے. فرسٹ اسٹیپ میں پہلا ڈرافٹ آپ اپنا اسی طرح سے لکھیں, اپنی آرگیومنٹس اور اپنی تھاٹس کو ایمفیسس دیں. صرف یہ دیکھیں کہ آرگیومنٹ کلیئر ہو رہی ہے, چیزیں کلیئر آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ ایڈیٹنگ شروع کریں. اور اس کے درمیان کے پروسیس میں اٹ از آلویز ویری ہیلپ فل ٹو آسک somebody to read your thesis and tell you and exactly mark the spaces which are not very clear.